احناف کے یہاں ہیلے بہت سارے ہیں. ان ہیلوں میں سے ایک ہیلا یہ بھی ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ بہت ساری حدود کو الگ الگ حوالوں سے ثابت کر دیتے ہیں. جیسے شیخ نے زنا کا معاملہ بتایا، ایک سامنے مثال بھی آ گئی. ایک بہت دلچسپ کتاب ہے چوری کے متعلق قانون الہی اور قانون حنفی. یہ مولانا عبدالسلام صاحب جو بہت مشہور پاکستان کے عالم دین تھے، بھی جلدی انہوں نے وفات پائی ہے، مولانا عبدالسلام بھٹوی، ان کی کتاب ہے، اور عبدالسلام بن محمد. اور انہوں نے فقہ حنفی کا جائزہ لیتے ہوئے اس پوری کتاب میں کئی ایک ہیلے ایسے ذکر کیے ہیں احناف کی کتابوں سے جہاں پر وہ کسی وجہ سے حد کو ساکت کر دیتے ہیں. چور پر، چور کے بارے میں قرآن مجید کہتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے بارے میں حدیثوں میں تو کچھ جو ہے استثناءات اور ایکسیپشن ملتا ہے کہ جیسے ربع دینار یعنی 1/4 دینار سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کسی نے اگر کہیں پہ پھل لگا ہوا ہے اور توڑ کر کے کھا لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کسی کی بکری اگر چرنے گئی تھی اور اس نے وہاں سے کھلی ہوئی بکری چرا لی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کچھ استثناءات تو حدیث میں ہم کو ملتے ہیں، لیکن احناف نے اس معاملے میں بہت توسع کیا ہے اور عجیب عجیب طرح کے ان کے یہاں فتوے ملتے ہیں کہ اگر یہ چوری کر لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ چوری کر لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جیسے احناف کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی تک کے بات پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جیسے ان کے یہاں پہ ہدایہ وغیرہ میں ہے کہ اگر 1 مہینے بعد قاضی تک کے معاملہ پہنچا تو ایسی صورت میں تقادم کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اشیاء جو ہے اس کو معمولی سمجھ کر کے وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ لکڑی کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سوائے حشیش کے اور قصب کے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور پرندے کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو ایسے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے مستثنا کر دیا ہے. ہاں، کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ لکڑیوں میں یقطع فی الساج والقنا والآبنوس والسندل، ہدایہ میں ہے کہ ساگوان، اسی طرح سے قنا، آبنوس، سندل، صرف یہی وہ لکڑیاں ہیں جن کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ لکڑیوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ لا قطع فی الحجارتی کذا فی السراج الوہاجی ولا یقطع فی الرخام، کہ جو پتھر ہوتے ہیں چاہے جو ہے نا اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جیسے سنگ مرمر کی چوری پر جو ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. حالانکہ یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن جو یعنی لکڑیوں کو چوری کا مسئلہ جس میں پورے جمہور ایک طرف ہیں اور دوسرے لوگ ایک طرف ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں وہ چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جیسے کہ ہدایہ کے الفاظ ہیں ولا قطع فیما یتسارع عید الفساد کاللبنی واللحم والفواکہ الرطبہ، کہ ایسی چیزوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں. جیسے دودھ کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اسی طرح گوشت کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، پھلوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جو گیلے پھل ہوتے ہیں ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسے ہی جو ہے نا وہ بہت سارے عذر، میں چاہوں گا کہ آپ اگر حنفی فقہ میں ہیلوں کا دروازہ کتنا کھلا ہوا ہے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں. جیسے وہ کہتے ہیں اگر کسی نے بچہ چوری کر لیا تو چاہے بچے کے اوپر کتنے ہی قیمتی زیور کیوں نہ ہوں، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اگر زیور کے ساتھ بچہ، اگر صرف زیور چرایا تب تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اگر بچہ چرایا اور بچے نے جو ہے وہ بہت زیادہ زیور پہنے ہوئے تھے تو ایسی صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسے ہی وہ کہتے ہیں اگر کسی نے برتن چرا لیے سونے چاندی کے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کھانا کون سا تھا. برتن سونے چاندی کی اتنی ہی مہنگے کیوں نہ ہو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسے ہی کہتے ہیں کہ جس نے مصحف چرا لیا اگر اس مصحف پر ہزاروں روپے کی آرائش کا کوئی غلاف بھی چڑھاؤ تو بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. عالمگیری کے فتوی ولا قطع فی سرقۃ المصحف وان کان علیہ حلیۃ تساوی 1000 درہم، اگر 1000 درہم کے برابر بھی اس کے اوپر غلاف ہو اور قرآن چرا لیا تو ایسی صورت میں اس پہ جو ہے نا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کتابوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہدایہ کے الفاظ ہیں ولا قطع فی دفاتر کلھا لان المقصود ما فیھا وذلک لیس بمال، کہ دفتروں کی، کتابوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے. جو ہدایہ کے الفاظ ہیں ولا قطع علی سارق الصبی الحر، کہ کسی نے اگر کسی بچے کو چرا لیا ہے جو بچہ آزاد ہے تو اس کا نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ. وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، اگرچہ اس بچے نے کوئی زیور پہنا ہو تو بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح کہتے ہیں کفن کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. لا قطع علی النباشی، کفن کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری جو ہے، صرف زنا کا مسئلہ نہیں ہے، زنا کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ بکری کی چوری پر ہاتھ تو کاٹا جائے گا، لیکن اگر بکری چوری کرنے والے نے گھر کے اندر بکری ذبح کر کے کھا لیا تو اس کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. سونے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر سونا اس نے نگل لیا ہے، پیٹ کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلا ہے تو ایسے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو یہ بہت دلچسپ کتاب ہے، کتاب و سنت .com بھی کتاب مل جائے گی چوری کے متعلق قانون الہی اور قانون حنفی.
اس کی کچھ ہی باتیں میں نے نقل کی. تو جیسے شیخ نے بتایا کہ زنا کے معاملے میں احناف بہت ساری طریقوں سے زانی کو حدود سے بچاتے ہیں, ویسے چوری کے معاملے میں بھی احناف کے یہاں بڑی گنجائشیں موجود ہیں اس کو حد سے بچانے کے لیے. بارک اللہ فیکم. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.